بیٹا تمہارے لیے 2 رشتے آئے ہیں۔ اس کی ماں نے کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک اسے یہ خبر سنائی تو میرب کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ 2 رشتے؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کل تمہارے تایا کی کال آئی تھی، وہ زبیر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے تھے، جبکہ تمہاری خالہ نے تو سالار کے لیے پہلی بات کی ہوئی تھی۔ ماں کی بات سنتے ہی میرب خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتی رہی، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کو ان دونوں میں سے کون سا رشتہ زیادہ بہتر لگتا ہے؟ یہ تو تم سے پوچھ رہی ہوں بیٹا، آخر زندگی تم نے ہی گزارنی ہے۔ میرب ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ کو جو ٹھیک لگے، مجھے بھی وہی منظور ہے۔ یہ کہہ کر میرب خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب دونوں رشتے میں کسی کے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ میرب 23 سال کی ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب اس کے والدین اس کے لیے ایک اچھا اور مناسب رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ قسمت بھی شاید اسی موڑ پر اسے لا کر کھڑی ہوئی تھی، جہاں ایک ساتھ 2 رشتے اس کے دروازے پر آن پہنچے تھے۔ دونوں رشتے اچھے تھے، دونوں خاندان اپنے تھے، مگر فیصلہ تو کسی ایک کے حق میں ہونا تھا۔ میرب کی ایک چھوٹی بہن زارا بھی تھی، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرب نے ہمیشہ اپنے والدین کا سہارا بن کر ان کے ساتھ بیٹے کی طرح وقت گزارا تھا۔ اس نے کبھی انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر اب زندگی اسے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں ہر بیٹی کی طرح اسے بھی ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال جانا تھا۔ رات کے وقت میرب کے والد اکمل صاحب گھر واپس آئے تو سب کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ کھانا لگ چکا تھا، مگر میرب کی والدہ کے دل میں موجود سوال انہیں بے چین کیے جا رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے خاموشی توڑ ہی دی۔ اکمل صاحب، اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ میرب کے لیے کون سا رشتہ زیادہ مناسب رہے گا؟ اکمل صاحب نے ہاتھ میں پکڑا چمچ آہستگی سے نیچے رکھا۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہے، جیسے اپنے دل و دماغ میں موجود تمام باتوں کو تول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، میرے بھائی نے ہمیشہ میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ زندگی کے ہر مشکل وقت میں وہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اب اگر وہ اپنی بہو کے طور پر میری بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کریں تو میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر فیصلہ کن انداز میں بولے، میرے خیال میں میرب کے لیے زبیر کا رشتہ زیادہ مناسب رہے گا۔ اکمل صاحب کا فیصلہ سنتے ہی سب خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آخر کار سب نے ان کی بات پر اتفاق کر لیا۔ میرب اور زارا نے بھی خاموشی سے اپنے والد کی بات سنی۔ کچھ دیر بعد میرب اپنی جگہ سے اٹھی اور خاموش قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے اس کی ماں کی آواز آئی، ٹھیک ہے، پھر آپ صبح بھائی صاحب کو فون کر کے یہ خوشخبری سنا دیجیے گا، آپس سے میں خود ہی بات کر لوں گی۔ اکمل صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں صبح ہی بات کر لیتے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ ایک سادہ سا فیصلہ میرب کی زندگی میں آنے والے دنوں کے کس قدر بدلنے والا تھا۔ میرب اور زارا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہی، پھر زارا نے شرارتی انداز میں میرب کی طرف دیکھا، آپ کو زبیر بھائی کیسے لگتے ہیں؟ زارا کا سوال سنتے ہی میرب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسے؟ کیا اچھے ہیں وہ بھی، جیسے سب اچھے ہوتے ہیں۔ میرب نے اپنی شرم چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے نظر چرا کر کہا، بس اچھے؟ زارا نے شرارت سے پوچھا۔ میرب نے اسے گھور کر دیکھا تو زارا بے اختیار ہنس پڑی۔ اگلے ہی لمحے میرب بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی اور دونوں بہنیں مسکرانے لگیں۔ اگلے دن اکمل صاحب نے اپنے بھائی یعنی میرب کے تایا کو فون کر کے یہ خوشخبری سنا دی۔ خبر سنتے ہی دوسری طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے اکمل، پھر ہم چند ہی دنوں میں منگنی کی رسم کے لیے آ جائیں گے۔ ان کے لہجے میں خوشی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جی بھائی صاحب، ہمیں بھی آپ کا انتظار رہے گا، اکمل صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ ان کے چہرے پر بھی اطمینان تھا کہ آخر کار انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف میرب کے والدہ نے سالار کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میرب کی خالہ سے بات کرتے ہوئے اس کی والدہ نے نرم لہجے میں کہا، آپا، میرب کے ابا نے اس کے لیے اپنے بھائی کے بیٹے کا رشتہ چنا ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر میرب کی خالہ نے سنجیدگی سے کہا، سائمہ، سالار بھی تو اچھا لڑکا ہے نا، پھر اس کے لیے کیوں نہیں؟ آپا دیکھیں، آپ ناراض نہ ہوں، لیکن اکمل صاحب گھر کے بڑے ہیں، گھر کے زیادہ تر فیصلے وہی کرتے ہیں، انہیں جو مناسب لگا انہوں نے وہی فیصلہ کیا، میں بھی اس معاملے میں ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میرب کی والدہ نے قدرے افسردگی سے کہا، پھر معذرت خانہ انداز میں بولی، پھر بھی اگر میری کسی بات سے آپ کو برا لگا ہو تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ میرب کی خالہ نے چند لمحوں کے لیے خاموش رہنے کے بعد خود کو سنبھالا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوئی بات نہیں سائمہ، اگر اکمل اس فیصلے میں خوش ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الفاظ تو مسکراہٹ کے ساتھ ادا کیے گئے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں سالار کے رشتے کے ٹھکرائے جانے کا دکھ ضرور موجود تھا۔ میرب کے گھر میں سبھی اس رشتے پر بے حد خوش تھے، کیونکہ اس رشتے میں گھر کے ہر فرد کی برابر کی رضامندی شامل تھی۔
دوسری طرف زبیر کی فیملی بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی، لیکن زبیر کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ میراب کے لیے اس کی خالہ کے بیٹے سلار کا رشتہ بھی آ چکا تھا۔ کچھ دن گزرے تو آخرکار زبیر اور میراب کی منگنی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ دونوں گھروں میں منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ آخرکار منگنی کا دن بھی آ گیا۔ میراب کی والدہ نے گھر کو نہایت خوبصورت انداز میں سجایا تھا۔ گھر کا ہر کونا روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا اور گھر میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ زبیر نے سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس کے اوپر گلابی رنگ کا کوٹ تھا۔ اس لباس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ دوسری طرف میراب نے بھی گلابی رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی جس میں وہ بے حد حسین اور دلکش لگ رہی تھی۔ تقریب میں موجود تقریباً ہر شخص نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔ کچھ دیر بعد منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ زبیر کے والد نے اسے انگوٹھی تھمائی۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے میراب کا ہاتھ تھاما اور اسے انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد میراب کی والدہ نے اسے انگوٹھی دی۔ میراب نے شرماتے ہوئے زبیر کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ جیسے ہی رسم مکمل ہوئی، وہاں موجود سب لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ گھر میں مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سب کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ رات کو میراب اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور موبائل میں منگنی کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر دیکھ کر اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اب تو آپ ہی نے جلدی زبیر بھائی کے گھر چلے جانا ہے، زارا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میراب نے اسے گھور کر دیکھا مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ مدھم پھٹ گئی۔ زارا کی بات نے اسے ایک لمحے کے لیے اداس کر دیا تھا کیونکہ اسے اپنے گھر اور خاص طور پر اپنے کمرے سے بے حد محبت تھی۔ یہ گھر اس کی زندگی کی بے شمار یادوں کا حصہ تھا اور اب اسے سوچ کر ہی دل بھاری ہونے لگا تھا کہ ایک دن اسے یہ سب چھوڑ کر جانا ہوگا۔ دوسری طرف زبیر بھی اپنے کمرے میں لیٹا میراب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ویسے میری ہونے والی بیوی ہے تو خوبصورت، یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ جلدی میراب اس کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ اگلے دن میراب کی والدہ کو اس کی خالہ کی کال آئی۔ مجھے آج تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میراب کی خالہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جی آپا بولیے، میراب کی والدہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میراب کی خالہ نے ایک لمبی سانس لی جیسے دل میں موجود بات کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہوں، پھر آہستہ سے بولی۔ دیکھو سائمہ، میں تم سے پہلے بھی ایک بار کچھ مانگ چکی ہوں لیکن تم نے مجھے وہ نہیں دیا۔ اب دوبارہ تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ اس بار تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ میراب کی امی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی لیکن پھر اطمینان سے بولی۔ جی آپ بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ میراب کی خالہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے اپنے بیٹے سلار کے لیے تمہاری بیٹی زارا کا ہاتھ چاہیے۔ یہ سنتے ہی دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں تک میراب کی امی کچھ نہ بول سکیں، دوسری طرف خالہ بھی خاموشی سے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ آخرکار میراب کی خالہ نے ہی خاموشی توڑی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کچھ بہت بڑا تو نہیں مانگ لیا؟ نہیں آپا ایسی بات نہیں ہے، لیکن زارا تو ابھی چھوٹی ہے نا؟ میراب کی والدہ نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، میری بھی تو بیٹی ہے جیسے تم اس کی ماں ہو، میں بھی اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں، انہوں نے محبت بھری لہجے میں کہا، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ دیکھو سائمہ، مجھے شروع سے ہی تمہاری دونوں بچیاں بہت پسند ہیں، میں نے ہمیشہ انہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، اس لیے میرے دل کی خواہش ہے کہ تمہارے گھر کی ہی کوئی بیٹی میرے گھر کی بہو بنے۔ میراب کی خالہ نے اپنی بات مکمل کی تو ان کے لہجے میں چھپی محبت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میراب کی والدہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے آپا، میں اکمل صاحب سے بات کروں گی، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی، میراب کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف میراب کی خالہ بھی مطمئن سی مسکرا دی۔ ان کے دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اس بار ان کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد اکمل صاحب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سائمہ بھی آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اکمل آپ سے ایک بات کرنی تھی، سائمہ نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اکمل صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ سائمہ نے کچھ دیر سوچا پھر سیدھے الفاظ سے بولی۔ آج آپا کی کال آئی تھی، وہ سلار کے لیے زارا کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ یہ سنتے اکمل صاحب کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ زارا وہ تو ابھی انٹر میں ہے نا؟ جی، سائمہ نے سر ہلایا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، لیکن آپا کہہ رہی تھی کہ رشتہ ابھی طے کر لیتے ہیں، شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی شادی ہوگی۔ اکمل صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔
سلار کو وہ بچپن سے جانتے تھے، پڑھا لکھا، شریف اور بااخلاق لڑکا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ اپنے ہی خاندان کا تھا اور اکمل صاحب اس کے گھر والوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، سلار کیسا لڑکا ہے؟ سائمہ ہلکا سا مسکرائی، آپ خود جانتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نوکری بھی اچھی ہے اور آپا بھی زہرا کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گی۔ اکمل صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹی کی شادی کا خیال آتے ہی دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ بیٹی سے دوری کا سوچ کر دل اداس بھی ہوا، مگر اس بات کا سکون بھی تھا کہ اگر زہرا اس گھر میں جائے گی تو اپنے ہی لوگوں کے درمیان ہوگی۔ دیکھو سائمہ، فیصلہ زہرا کی مرضی سے ہوگا، پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پر کسی قسم کا دباؤ ہو، اگر وہ راضی نہیں ہوگی تو ہم انکار کر دیں گے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ سائمہ مسکرا دی، میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ اگلی رات کھانے کے بعد زہرا کو بلایا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ ماں کی آواز سن کر کتاب بند کی اور ان کے پاس آئی۔ سائمہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری خالہ نے سلار کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شادی ابھی نہیں ہوگی، تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی شادی کریں گے، فی الحال سے منگنی کر لیں گے، تم کیا کہتی ہو؟ زہرا کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے دوپٹہ کا کنارہ مروڑنے لگی۔ اکمل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو صاف بتا دینا، انکار کرنے کا پورا حق تمہیں ہے، ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ زہرا چند لمحے خاموش رہی۔ سلار بھائی کو وہ ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ اس نے کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی جس سے اسے شکایت ہو۔ اس کے علاوہ خالہ بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہتی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ابو، جیسے آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ اس کے اتنا کہتے ہی اکمل صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ زہرا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ چلو پھر ٹھیک ہے سائمہ، آپا کو بتا دو کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی سائمہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنی بہن کو فون ملانے لگی۔ دوسری طرف فون اٹھاتے ہی انہوں نے خوشی سے کہا، آپا ہمیں رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی میرب کی خالہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ شکر، الحمدللہ، وہ بے اختیار بولی۔ اللہ تمہارے گھر کو ہمیشہ خوش رکھے سائمہ، زہرا اب میری بھی بیٹی ہے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون بند ہوا تو سائمہ نے مسکراتے ہوئے اکمل صاحب کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے اللہ کو یہی منظور تھا۔ اکمل صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرا اور اطمینان سے مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بس اب دعا ہے کہ دونوں بچے ہمیشہ خوش رہیں۔ اور یوں اسی رات ایک اور رشتہ محبت، اعتماد اور خاندان کی رضا سے طے پایا گیا۔ رات کو جب زہرا اور میرب سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو زہرا کچھ سوچتے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ میرب نے اسے دیکھا تو شرارتی انداز میں مسکراتے بولی، کیوں میڈم، لگتا ہے سلار بھائی کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ یہ سنتے ہی زہرا کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ بھی، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرب اس کی کیفیت دیکھ کر ہنسنے لگی اور زہرا بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ دونوں بہنیں کچھ دیر تک ہنستی رہی۔ کچھ وقت بعد زہرا کا انٹرویو مکمل ہو گیا، جس کے بعد آخرکار اس کی اور سلار کی منگنی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ میرب کی طرح زہرا کی منگنی بھی دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دونوں گھروں میں تیاریاں شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے منگنی کا دن بھی آن پہنچا۔ میرب کے والدین نے گھر کو نہایت خوبصورت انداز میں سجایا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیوں اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ زہرا بھی اس دن بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اسکن کلر کی میکسی پہن رکھی تھی جس میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دوسری طرف سلار نے بلیک پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ اس کی شرٹ کا رنگ بھی اسکین تھا۔ جب دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کی جوڑی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ سلار نے مسکراتے ہوئے زہرا کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد زہرا نے بھی شرماتے ہوئے سلار کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ اس وقت زہرا کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، جیسے اسے بے حد شرم آ رہی ہو۔ دوسری طرف زبیر بھی میرب کو دیکھنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ میرب نے کالے رنگ کا فراک پہن رکھا تھا اور زبیر کی نظریں جیسے اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرب اکیلی ایک طرف کھڑی تھی کہ زبیر آہستہ سے اس کے پاس آ گیا۔ میرب نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو شرما گئی۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ زبیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ پھر زبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظر جھکا لی اور دھیمی سی آواز میں بولی، تھینک یو۔ زبیر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر محبت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ میرب ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر نظریں جھکائے آہستہ سے بولی، جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے جواب پر زبیر کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی، جبکہ میرب اب بھی شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔
منگنی کی رسم کے بعد سب لوگ لان میں آ گئے. ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا. لڑکیاں تصویریں بنا رہی تھی جبکہ بڑے ایک طرف بیٹھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے. زارا کا ہاتھ ابھی بھی ہلکا سا کانپ رہا تھا. سالار نے یہ بات محسوس کر لی. وہ دونوں کے لیے جوس لے کر آیا اور زارا کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا. گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ سالار نے آہستہ سے پوچھا. زارا نے فوراً سر اٹھایا. نہیں وہ بس. سالار مسکرا دیا. شرما رہی ہو؟ اس نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا. لو جوس پیو. اور ہاں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی شادی میں کافی وقت ہے. جب تک تمہارا انٹر کا رزلٹ نہیں آ جاتا اور یونیورسٹی شروع نہیں ہو جاتی ہم بس دوست رہیں گے, ٹھیک ہے؟ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا. اسے لگا تھا کہ شاید سالار بھی باقی لوگوں کی طرح جلدی کرے گا, لیکن اس کے لہجے میں اتنی عزت اور سمجھداری تھی کہ زارا کے دل میں اس کے لیے احترام اور بڑھ گیا. تھینکس, اس نے دھیمی آواز میں کہا اور جوس کا گلاس لے لیا. سالار نے بھی جوس کا ایک گھونٹ بھرا, پھر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا. ویسے یہ اسکن کلر تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے. بالکل پری لگ رہی ہو. زارا کا چہرہ ایک دم پھر سے شرم سے سرخ ہو گیا. آپ بھی میرا مطلب ہے آپ کا کوٹ بھی اچھا لگ رہا ہے, زارا نے جھجکتے ہوئے کہا. سالار ہنس پڑا اور زارا بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی. پہلی بار ان دونوں کے درمیان موجود جھجک کچھ کم ہوئی تھی. اتنے میں میراب کی خالہ کی آواز آئی. آجاؤ بچوں, کیک کاٹنے کا وقت ہو گیا ہے. سب لوگ کیک کے گرد جمع ہو گئے. درمیان میں ایک خوبصورت سا بڑا کیک رکھا ہوا تھا. ایک طرف سالار اور زارا کھڑے تھے جبکہ دوسری طرف زبیر اور میراب بھی موجود تھے. اکمل صاحب نے مائک ہاتھ میں لیا اور مسکراتے ہوئے بولے. آج میرے گھر میں دو خوشیاں ایک ساتھ آئی ہیں. میری بیٹی زارا اور میراب کی منگنی نے ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ میری دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ خوش رکھے. سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں. سالار اور زارا نے مل کر کیک کاٹا. سالار نے شرارت کرتے ہوئے کیک کا تھوڑا سا حصہ زارا کے چہرے پر لگا دیا. زارا نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا, پھر بدلہ لیتے ہوئے اس کے چہرے پر بھی کیک لگا دیا. ان دونوں کی یہ شرارت دیکھ کر سب لوگ ہنس پڑے. کچھ دیر بعد تقریب ختم ہونے لگی اور مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے. جب سب کچھ سمیٹ لیا گیا تو زارا اپنے کمرے میں آئی. میرا پہلے ہی وہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. زارا کے اندر آتے ہی میرا اپنے شرارتی انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا. تو میڈم کیسا لگا منگیتر کے ساتھ پہلا دن؟ زارا نے اپنا چہرہ فوراً تکیے میں چھپا لیا. بس ٹھیک تھا, وہ بہت اچھے ہیں. میرا نے اس کا تکیاں کھینچتے ہوئے شرارت سے پوچھا. ہائے, لگتا ہے دل آ گیا. زارا نے اسے گھور کر دیکھا مگر اگلے ہی لمحے دونوں بہنیں ہنسنے لگیں. باہر آسمان پر چاندنی پوری آبوتاب سے چمک رہی تھی جبکہ دونوں گھروں میں ایک ساتھ نئی امید اور خوشیوں کی روشنی جگمگا رہی تھی. کچھ وقت گزرا تو دونوں کی نکاح کی تاریخ بھی پکی ہو گئی. زارا اور سالار جبکہ میراب اور زبیر کا نکاح ایک ہی دن ہونا تھا. دونوں گھروں میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں. زارا اور سالار جبکہ میراب اور زبیر اپنے اپنے نکاح کی شاپنگ کے لیے گئے. دونوں جوڑوں نے اپنے نکاح کے لیے خوبصورت لباس کا انتخاب کیا. دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کا دن بھی آ گیا. نکاح کی تقریب ایک خوبصورت ہال میں رکھی گئی تھی. زارا نے ہلکے نیلے رنگ کا خوبصورت سا جوڑا پہن رکھا تھا جبکہ میراب نے آف وائٹ رنگ کا لباس زیب تن کیا تھا. دونوں ہی بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں. زبیر کی فیملی تقریب میں پہنچ چکی تھی. کچھ ہی دیر میں سالار کی فیملی بھی آ گئی. سب کی رضامندی سے نکاح کی رسم شروع ہوئی. سب سے پہلے زبیر اور میراب کا نکاح تھا. مولوی صاحب نے نکاح نامہ دیکھا, پھر نکاح کی رسم شروع کرتے ہوئے زبیر سے پوچھا. زبیر بن قاسم, آپ کا نکاح میراب بنت اکمل سے حق مہر 10 لاکھ روپے کے عوض کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زبیر نے ایک نظر میراب کی طرف دیکھا. میراب نے شرماتے ہوئے نظر جھکا لی. زبیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. جی قبول ہے. مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا. قبول ہے؟ قبول ہے. تیسری بار سوال کیا گیا تو زبیر نے پر اعتماد لہجے میں کہا. قبول ہے. اس کے بعد مولوی صاحب نے میراب کی طرف رخ کیا. میراب بنت اکمل, آپ کا نکاح زبیر بن قاسم سے حق مہر 10 لاکھ روپے کے عوض کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میراب ایک لمحے کے لیے خاموش رہی, پھر شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی. قبول ہے. دوسری بار بھی اس نے کہا قبول ہے, اور تیسری بار بھی اس کے لبوں سے یہی الفاظ ادا ہوئے. قبول ہے. یوں میراب اور زبیر کا نکاح مکمل ہو گیا. سب نے انہیں مبارکباد دی. سالار نے بھی آگے بڑھ کر زبیر کو گلے لگایا اور مبارکباد دی. اس کے بعد اس نے میراب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. مبارک ہو میراب. میراب نے بھی مسکرا کر اسے مبارکباد کا جواب دیا. لیکن یہ منظر زبیر کو بالکل اچھا نہیں لگا. اسے یہ بات ناگوار گزری کہ کسی اور مرد نے اس کی بیوی سے ہاتھ ملایا ہے, مگر سب کے سامنے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا. کچھ دیر بعد زارا اور سالار کا نکاح بھی شروع ہوا. دونوں نے خاموشی سے نکاح کی رسم ادا کی اور یوں وہ بھی ایک رشتے میں بندھ گئے.
اس دن پورا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف مبارکبادیں جاری تھیں، لیکن جانے کیوں زبیر کے ذہن میں کچھ ایسا چل رہا تھا جس سے کسی کو ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ کچھ دن گزرے تو میراب اور زبیر کے درمیان فون پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں رات کو دیر تک فون پر باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو اپنے دن کے بارے میں بتاتے، پھر آخر میں ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہتے اور سو جاتے۔ دوسری طرف زارا کی یونیورسٹی بھی شروع ہو چکی تھی۔ سالار نے زارا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس کی گریجویشن مکمل نہیں ہو جاتی تب تک وہ دونوں صرف دوست بن کر رہیں گے، چاہے ان کا نکاح ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ سالار اور زارا ابھی اکثر فون پر بات کرتے تھے، لیکن زارا اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے رہی تھی، اسی وجہ سے اسے سالار سے زیادہ دیر بات کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ سالار اس کی مصروفیات کو سمجھتا تھا اور اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے دیتا تھا۔ ایک دن زبیر نے میراب سے کہا کہ وہ اس سے ایک ریسٹورانٹ میں ملنا چاہتا ہے۔ پہلے تو میراب نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن زبیر کے بار بار اصرار کرنے پر وہ مان گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زبیر مسلسل میراب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے میراب کو بے حد شرم آ رہی تھی۔ آخر کار میراب نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھ ہی لیا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زبیر مسکرایا، پھر ہلکے سے بولا، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اتنا پیارا بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے نظریں ہی نہ ہٹیں۔ زبیر کی بات سن کر میراب کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے شرماتے ہوئے نظریں چرا لیں، جبکہ زبیر ہنسنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میراب بھی مسکرا دی اور دونوں ہنسنے لگے۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران زبیر کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سوال اچانک اس کے ذہن میں کیوں آیا، لیکن پھر بھی وہ خود کو روک نہ سکا۔ ایک بات پوچھوں؟ زبیر نے اچانک کہا۔ جی پوچھے، میراب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ زبیر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، تم سالار کو پسند کرتی تھی؟ یہ سوال سنتی میراب خاموشی سے اور حیران رہ گئی۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموشی سے زبیر کو دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سالار تو میرے بھائیوں کی طرح ہے اور اب تو وہ زارا کا شوہر بھی ہے۔ زبیر نے فوراً اگلا سوال کر دیا، پھر سالار تمہیں پسند کرتا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اس نے بھی ہمیشہ مجھے اپنی بہن ہی سمجھا ہے، میراب نے جواب دیا، لیکن دل ہی دل میں وہ زبیر کے سوالات پر حیران ہو رہی تھی۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بولا، اچھا بہن کے لیے تو رشتہ نہیں بھیجا جاتا؟ اس کے لہجے میں جیسے وہ کسی خاص جواب کا منتظر تھا۔ میراب نے اس کی بات سمجھاتے ہوئے کہا، رشتہ تو خالہ نے بھیجا تھا نا، سالار بھائی مجھے پسند کرتے تھے اور نہ ہی میں انہیں پسند کرتی تھی، یہ تو خالہ کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر کی کوئی لڑکی ان کی بہو بنے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ میراب کی وضاحت سن کر زبیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا، اچھا تو کیا تم اس سب سے خوش ہو؟ میراب نے فوراً جواب دیا، جی میں بہت خوش ہوں، اور اس سب میں میری رضامندی بھی شامل تھی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ آج اچانک ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زبیر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ہنس کر بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، نہیں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، ہم دوست بھی تو ہیں نا، تو بس تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے۔ میراب نے اسے غور سے دیکھا، جیسے اسے زبیر کی بات پر مکمل یقین نہ آیا ہو، مگر پھر بھی وہ خاموش ہو گئی۔ میراب اب میرا دل چاہتا ہے کہ جلدی تمہیں اپنے گھر لے جاؤں، زبیر نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میراب اس کی بات سن کر خاموش رہی۔ تم کیا کہتی ہو؟ زبیر نے دوبارہ پوچھا۔ میراب نے نظریں جھکائے ہلکی سی آواز میں کہا، دیکھ لیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ٹھیک ہے، میں ابو سے بات کرتا ہوں کہ وہ چچا سے بات کریں، زبیر نے کہا۔ میراب نے بھی اس بات پہ سر ہلا دیا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر زبیر نے اپنے والدین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہنے کے بعد اس نے بات شروع کی، ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ زبیر کے والد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا بولو، ہم سن رہے ہیں۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کی طرف دیکھا، پھر اپنی والدہ کی طرف، جیسے اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ آخر کار اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابو میرا نکاح تو ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی رخصتی بھی ہو جائے۔ اس کی بات سنتے ہی کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر زبیر کی والدہ نے نرمی سے کہا، بیٹا اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن اور رک جاؤ، امی اب رخصتی ہی تو ہونی ہے، کر لیتے ہیں۔ زبیر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ زبیر کے والد کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے میں اکمل سے بات کرتا ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ اگلے مہینے تک ہی رخصتی ہو جائے۔ زبیر نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے ابو۔ اس کے چہرے پر اطمینان صاف نظر آ رہا تھا، آخر کار اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔
اگلی صبح ناشتے کے بعد زبیر کے والد نے اکمل صاحب کو فون کیا۔ السلام علیکم اکمل، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ بس ٹھیک ہوں، اصل میں زبیر اور میرا کا نکاح تو ہو چکا ہے، زبیر چاہتا ہے کہ اب رخصتی بھی جلدی کر لی جائے۔ اکمل صاحب نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میرب بھی راضی ہے، اور زبیر ہمارا اپنا بچہ ہے، بس سائمہ اور میرب سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ جی بالکل، ہماری خواہش ہے کہ اگلے مہینے ہی رخصتی کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں شام تک آپ کو بتاتا ہوں۔ شام کو اکمل صاحب گھر آئے تو سائمہ اور میرب لان میں بیٹھی تھی۔ سائمہ نے چائے ان کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ زبیر کے ابو کا فون تھا، وہ رخصتی جلدی کرنا چاہتے ہیں، اگلے مہینے کی بات کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی میرب نے شرماتے ہوئے نظر جھکا لی۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، بیٹا تم کیا کہتی ہو؟ امی، جیسا آپ لوگوں کو بہتر سمجھے۔ اکمل صاحب مسکرا دیے، بس پھر یہی تمہاری ہاں ہے۔ سائمہ نے بھی رضامندی ظاہر کی، اللہ کا نام لے کر لیتے ہیں، زبیر اچھا لڑکا ہے۔ اکمل صاحب نے فوراً زبیر کے والد کو فون کیا، بھائی ہماری طرف سے ہاں ہے، اگلے مہینے کی 22 تاریخ رکھ لیتے ہیں، جمعے کا دن بھی ہے۔ دوسری طرف سے خوشی بھری آواز آئی، ماشاءاللہ، پھر 22 تاریخ طے رہی۔ فون بند کر کے اکمل صاحب نے خوشی سے کہا، لو جی، میرب کی رخصتی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی 22 تاریخ۔ یہ سنتے ہی سائمہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، بیٹی کی رخصتی کی خوشی بھی تھی اور جدائی کا دکھ بھی۔ میرا فوراً اپنی امی کے گلے لگ گئی، امی روئے مت، میں کہاں جا رہی ہوں، پاس ہی تو ہوں۔ سائمہ نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، بس بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ رات کو میرب کمرے میں آئی تو زارا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ سنا؟ میرب نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، 22 تاریخ، اب تو آپ کی رخصتی پکی ہو گئی۔ میرب نے شرماتے ہوئے تکیہ اٹھا کر اسے مارا، بدتمیز۔ دونوں بہنیں ہنسنے لگیں۔ دوسری طرف اکمل صاحب اور سائمہ شادی کی تیاریوں کی فہرست بنا رہے تھے۔ چلو اللہ کا نام لے کر تیاریاں شروع کرتے ہیں، بس 1 مہینہ ہے۔ اور یوں 22 تاریخ میرب اور زبیر کی رخصتی کے لیے طے ہو گئی اور گھر میں شادی کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ آخر کار رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ میرب کے والدین نے رخصتی کے لیے نہایت اچھے انتظامات کیے تھے، جس سے زبیر کے گھر والے بھی مکمل طور پر مطمئن تھے۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا، لیکن میرب کے دل میں اپنے گھر سے دور ہونے کا احساس بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ میرب نے سرخ رنگ کا خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا، جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دوسری طرف زبیر نے کالے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ بھی بہت خوبصورت سا لگ رہا تھا۔ زارا اور سالار دونوں میرب کے پاس آئے۔ آپ بھی آج تو آپ ہمیشہ کے لیے زبیر بھائی کی ہو گئی ہیں، زارا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ سالار نے بھی زارا کا ساتھ دیتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اب تو میرب سے ملنے کے لیے زبیر بھائی سے اجازت لینی پڑے گی۔ سالار کی بات زبیر کو بالکل اچھی نہیں لگی، لیکن اس نے خاموش رہتے ہوئے سب کچھ برداشت کیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرب کی رخصتی ہو گئی۔ اپنے نئے گھر پہنچنے کے بعد میرب زبیر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے خوبصورت لہنگے کو سنبھالتے ہوئے بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ زبیر کو دیکھتے میرب کے چہرے پر شرم اتر آئی اور اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ زبیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھی لگ رہی ہو تم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرب نے شرماتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر زبیر نے ایک چھوٹا سا ڈبہ میرب کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ میرب نے حیرت سے ڈبہ کھولا تو اندر ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی زبیر کی امی نے میرب کے لیے خریدی تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر میرب کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد زبیر کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میرب، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی بتائیں، میرب نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زبیر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، مجھے سالار کا تمہارے ساتھ اتنا فری ہونا بالکل پسند نہیں ہے۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ تو میرا بھائی ہے اور زارا کا شوہر بھی ہے۔ اس نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ زبیر نے اس کی بات سنی، پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، جو بھی ہے، لیکن آئندہ میں اسے تمہارے ساتھ اتنا فری ہوتا نہ دیکھوں، ورنہ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میرب کچھ بول نہ سکی، وہ خاموشی سے زبیر کی باتیں سنتی رہی، جبکہ اس کے دل میں یہ سوال ضرور اٹھا کہ زبیر کو سالار کے ساتھ اس کے معمولی سی بے تکلفی بھی اتنی ناگوار کیوں گزرتی ہے۔
شادی کو کچھ دن گزرے تو زبیر کو کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑ گیا، جبکہ زبیر کے والدین پہلے ہی دبئی منتقل ہو چکے تھے۔ اب میراب گھر میں اکثر اکیلی رہتی تھی، کبھی اپنے گھر میں ہوتی، کبھی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میراب کی ہنستی مسکراتی زندگی میں ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میراب نے دروازہ کھولا تو سامنے سالار کھڑا تھا۔ سالار بھائی آپ؟ میراب نے حیرت سے پوچھا۔ جی، امی نے اچار بنایا تھا، وہ کہہ دی کہ میراب کے گھر بھی دے آؤ، پہلے خالہ کے گھر دے کر آیا ہوں، اب یہاں دینے آ گیا، سالار نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر آئے نا، میراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر آئے نا، میراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار اندر آ گیا، دونوں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ میراب نے سالار کے لیے چائے بنائی اور دونوں چائے پینے لگے۔ اتفاق سے اسی دن زبیر کے واپس آنے کا دن بھی تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، زبیر اندر داخل ہوا تو سامنے سالار کو بیٹھے چائے پیتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے ذہن میں جانے کتنے سوال ایک ساتھ آنے لگے۔ وہ خاموشی سے سالار کو دیکھتا رہا۔ سالار کی زبیر سے ملاقات ہوئی، کچھ دیر بعد وہ وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن زبیر کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سالار کے جاتے زبیر نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میراب خاموش ہو گئی، زبیر کے غصے سے وہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ زبیر نے دوبارہ سوال کیا، اس بار اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ زبیر، وہ اچار دینے آیا تھا، خالہ جان نے میرے لیے بھی بھجوایا تھا، بس وہی دینے آیا تھا، میراب نے نرمی سے وضاحت کی۔ لیکن زبیر جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس نے اپنے ذہن میں جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ میں صرف 15 دن کے لیے ملک سے باہر کیا گیا تھا اور تم نے موقع ملتے اپنے یار کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا، زبیر نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ میراب کو اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ زبیر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، خالہ نے میرے لیے اچار بھجوایا تھا تو بس وہی دینے آیا تھا۔ میراب نے دوبارہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر زبیر کا غصہ کم نہیں ہوا۔ مجھے تمہیں دیکھ کر اب بھی لگتا ہے کہ تم جھوٹے بہانے بنا رہی ہو، مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ تمہارے اور سالار کے درمیان کچھ چل رہا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن اب میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، زبیر نے غصے میں کہا۔ میراب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموش کھڑی زبیر کو دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے یقین دلائے کہ اس کے دل میں سالار کے لیے کبھی ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ زبیر نے غصے میں میراب کا ہاتھ پکڑا اور بغیر کچھ کہے اسے اس کی امی کے گھر لے آیا۔ اب یہی تمہاری جگہ ہے، جاؤ اپنے سالار کے پاس، زبیر نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میراب کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی، اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور دل کسی انجانے خوف سے بھی بھر گیا تھا۔ میراب کی والدہ نے اسے دروازے پر دیکھا تو فوراً اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میراب نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ اس بار اس کی والدہ نے لہجے میں پریشانی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ امی، میراب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ اس کی والدہ نے پریشان ہو کر اسے اپنے قریب کیا۔ کیا ہوا ہے میراب، مجھے بتاؤ۔ میراب نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور آخر کار وہ الفاظ اپنی زبان سے نکال ہی دیے جنہیں کہتے ہوئے اس کا دل مزید ٹوٹ گیا تھا۔ امی، زبیر کو لگتا ہے کہ میرے اور سالار کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہی میراب کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی والدہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زبیر کے ذہن میں ایسی بات آخر آئی کیسے۔ رات کو میراب کے والد اکمل صاحب گھر واپس آئے تو میراب نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر وہ بھی حیران رہ گئے کہ زبیر ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ اکمل صاحب کافی دیر تک خاموشی سے سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے۔ میراب کی والدہ نے پریشانی سے پوچھا، وہ کیا؟ یہی کہ اب زارا کی بھی رخصتی کر دی جائے تاکہ زبیر کے اس شک کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ اکمل صاحب نے اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد سب نے ان کی بات سے اتفاق کر لیا۔ زارا کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اکمل صاحب نے زبیر کو بھی رخصتی میں شرکت کے لیے بلایا۔ بالآخر رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے کچھ عرصے پہلے میراب کی رخصتی پر ہوا تھا۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ زارا نے خوبصورت سا لہنگا پہن رکھا تھا جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دوسری طرف سالار بارات لے کر ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ گھر میں خوشی کا سا سما تھا۔
ہر طرف ہنسی خوشی اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا، مگر اسی خوشی کے موقع پر میرب ایک طرف خاموش سی بیٹھی تھی۔ اس کے دل پر زبیر کی بے رخی کا بوجھ تھا۔ وہ جتنا خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی اتنا ہی دل مزید اداس ہو جاتا۔ اس کے لیے زبیر کا یوں بدل جانا اور اس پر شک کرنا برداشت کرنا بے حد مشکل تھا۔ دوسری طرف سب زارا کی رخصتی کی خوشیوں میں مصروف تھے، مگر میرب کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر زبیر اس پر اعتماد کیوں نہیں کر پا رہا۔ زبیر بھی ہال میں داخل ہو چکا تھا، مگر اس نے میرب سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ صرف اپنے والدین کے اصرار پر شادی میں آیا تھا۔ زارا اور سالار اسٹیج پر بیٹھے تھے، جبکہ میرب ایک کونے میں خاموش بیٹھی زبیر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اسے دیکھتے دیکھتے میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی امی اس کے پاس آئیں اور کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا کب تک ایسے بیٹھی رہو گی، ہمت کرو۔ میرب نے روتے ہوئے کہا، امی میں زبیر کو کیسے بتاؤں کہ میں نے سالار بھائی کو ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح مانا ہے۔ زبیر کو تو میں اپنی دنیا سمجھتی ہوں، مجھے خود نہیں معلوم، لیکن شاید مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرب کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ زبیر اس کے قریب کھڑا اس کی ساری بات سن رہا ہے۔ زبیر نے ایک نظر اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں زارا اور سالار خوش بیٹھے تھے، پھر میرب کی طرف دیکھا جو اس کے لیے رو رہی تھی۔ میرب کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئی تھی۔ میرب کی امی کے وہاں سے جانے کے بعد زبیر اس کے قریب آیا۔ میرب نے چونک کر سر اٹھایا۔ زبیر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیمی سی آواز سے بولا، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کے لیے حد سے زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کر بیٹھے تو کیا اسے معافی ملنی چاہیے؟ میرب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ زبیر کی آواز میں شرمندگی سی تھی۔ اس نے میرب کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میری غلطی تھی، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میرب نے جذباتی ہو کر کہا، میرا سچ میں سالار بھائی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، میں نے انہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر زبیر کی آنکھوں میں ندامت مزید نمایاں ہو گئی۔ مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ میں غلط تھا، بس مجھے معاف کر دو۔ میرب کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا گئی۔ میرب نے کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا لیا، جیسے اب وہ الفاظ کے ذریعے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ زبیر نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد دونوں اسٹیج کی طرف بڑھے۔ میرب اور زبیر کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے والدین حیران رہ گئے۔ اکمل صاحب نے پوچھا، کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ زبیر مسکراتے ہوئے بولا، چچا کچھ خراب کب ہوا تھا، بس تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی اور اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرب کو اپنے قریب کر لیا۔ اکمل صاحب اور سائمہ کے چہرے پر بھی اطمینان کی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج پھر دو دلوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور اندر دو دل ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔